اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قندیل یوٹیوب چینل دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں آداب عرض ہے۔ ناظرین، سنتیا رچی جو ایک امریکن بدکارہ ہے اور جسے ہمارے جرنیل صاحبان اور خفیہ اداروں نے امریکی مرضی سے یہاں پر بلایا ہے اور وہ اپنے سیاہ کرتوت دکھا رہی ہے، ایسا کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ یہ ہمارے حکومتی اداروں اور حکمرانوں کا ایک وتیرہ ہے کہ یہ مکمل فلم بناتے ہیں جس میں پولیس، آرمی اور دہشت گرد، اسمگلر، اداکارائیں، سارا مسالہ جات فلم کی طرح موجود ہوتا ہے۔ یہی کچھ ہمارے ملک میں بھی عدالتوں سمیت یہی منفی کردار ادا ہو رہا ہے۔ میں بار بار ذکر کر چکا ہوں کہ یہ جو سرکس ہے پاکستان کا، یہ حقیقی کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلا اس میں قتل و غارت بھی حقیقی ہوتا ہے، تذلیل بھی حقیقت میں ہوتا ہے، جو عوام پر تشدد ہے وہ بھی حقیقی ہوتا ہے، مہنگائی کا طوفان، ذخیرہ اندوزی، دھماکے، یہ سب کچھ حقیقی روپ میں آپ کو نظر آئے گا۔ وکلاء، عدالتی کرتب، یہ سب حقیقی ہے دوستو۔ بدقسمتی سے ہمارا جو ملک ہے یہ فلمی کہانی ہی کی ایک انداز سے بنا ہے اور اسی فلمی انداز سے ہی چل رہا ہے۔ یہ سنتیا یا حریم شاہ، سندل خٹک اور ایسی ہی لڑکیاں کوئی پہلی بار سامنے نہیں آئی۔ یہ تو ایک لمبا سلسلہ ہے، ایان علی سے لے کر جنرل یحییٰ خان کے بے شمار حسیناؤں سے تعلق تک اور جنرل ایوب کے شعلہ گل تک، یہ ایک لازوال داستان ہے جو کہ آپ کے قومی رہنما جناب جناح تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ وہ بھی ایک عیاش اور فحاش آدمی تھے۔ لڑکیاں ان کے گرد بھی ہوتی تھی جب لندن میں پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو ان کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں وہ دراصل خامیاں ہوتی ہیں۔ لیڈر میں ایسی خامیاں نہیں ہوتی جن کی ہماری کتابوں میں ذکر ہو رہا ہے کہ واسرائے کی کرسی اوپر تھی اور جناح کی نیچے، لہٰذا انہوں نے احتجاج کیا اور واسرائے کے ساتھ بیٹھ گئے، یا جو ان کے جو متکبرانہ الفاظ کالج کے دور میں، یونیورسٹی کے دور میں مشہور ہوئے کہ پروفیسر نے یہ کہا اور انہوں نے جواباً یہ کہا۔ یہ سارے قصے کہانیاں ہیں جن کا حقیقت سے تعلق ہے بھی یا نہیں، لیکن یہ منفی صفات ہے ایک انسان کی جو کہ متکبر ہوتا ہے۔ لیڈر متکبر نہیں ہوتا، ان میں درگزر اور بردباری ہوتی ہے، دوراندیشی ہوتی ہے۔ جتنے بھی عالمی یا ہمارے ملک کے لیڈر گزرے ہیں ان میں آپ دیکھ لیں، ہمیشہ آپ کو ان میں صبر و استقامت نظر آئے گا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں جو معاشرتی علوم میں یا ٹی وی اور ریڈیو سے جو کچھ پڑھایا اور سنایا جاتا ہے وہ سب غیر حقیقی مکالمے ہو سکتے ہیں، حقیقت سے ان کا دور تک بھی تعلق نہیں ہوتا۔ تو یہ جو سنتیا آئی ہوئی ہے پیپل پارٹی کے خلاف اور حکومتی ارکان کے خلاف جو کچھ اگل رہی ہے، یہ حقیقت ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا۔ ایسا اس ملک میں ہمیشہ ہوا ہے۔ عمران خان کی اپنی کہانیاں کیا کم ہیں؟ اس سے پہلے ایان علی کی جو منفی کردار رہا ہے وہ کوئی کم ہے؟ اور یہ آئی کس لیے ہے؟ اور یہ ریاست پاکستان میں ان کا حق کیا ہے کہ وہ 11-12 سال بعد آ کر زہر اگل رہی ہے؟ لیکن یہ جان بوجھ کر بلایا گیا ہے ان کو، یہ تو عام سی بات ہے۔ پیپل پارٹی حالانکہ اب وہ نہیں رہی جو کردار ماضی میں بھٹو نے ادا کیا تھا امریکہ کے خلاف اور سامراج کے خلاف، اب تو ان میں کوئی دم خم ہی نہیں ہے۔ ہجڑے تو ان کے سربراہ ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ایک خوددار پارٹی رہی ہے، اس لیے ان سے امریکہ اب بھی کتراتا رہتا ہے۔ اور ایسی طاقتیں چاہے وہ فوج کے اندر ہو، فوج کے اندر بھی اگر معمولی سا بھی امریکہ مخالف نظریہ ہو، کسی میجر کا، کسی کرنل کا، کسی
اعلیٰ عہدیدار کا، اسے فوراً ہٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے اس کو اس عہدے سے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ DGISI جناب میجر جنرل نصرت جاوید جب DGISI تھے، امریکہ سے حکم آیا کہ اس کو فوراً ہٹا دیا جائے، ان سے فوراً عہدہ چھین لیا گیا۔ یہ ملک چلتا ہی امریکی مرضی سے، ایک معمولی SHO بھی آپ امریکی مرضی کے خلاف نہیں رکھ سکتے، یہ ہمارے اوقات ہیں۔ تو وہ دوستوں سے میں گزارش کروں گا جو کہ امریکی پالیسیوں سے نفرت بھی کرتے ہیں اور جرنیلوں کے اور حاکموں کے گیت بھی گاتے ہیں، تو دوستو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ اس ملک میں وہی کچھ ہوگا جو امریکہ چاہے گا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ امریکی عمل دخل یہاں سے ختم ہو جائے تو آپ لوگوں نے اٹھنا ہے، اور جتنے بھی امارات ہیں جن میں کہ امریکہ کے مرضی اور منشا کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ان کو مسمار کرنا ہوگا۔ یہ ساری عدالتیں، یہ سارے بڑی بڑی بلڈنگیں، چاہے قومی اسمبلی ہو، GHQ ہو یا دوسرے ہو، یہ سب امریکی پالیسیوں کے ملغوبے ہیں۔ یہاں سے سارے قوانین بنتے ہیں، سارے اصول بنتے ہیں، سارے ضوابط بنتے ہیں۔ جب تک ان کو مسمار نہیں کیا ہوگا، آپ لوگ اسی طرح غلاظت میں ہی رہو گے۔ اگر آپ لوگ غلاظت میں خوش ہو تو یہ آپ لوگوں کی مرضی، پھر خواہ ہم کیوں اپنا سر کپا رہے ہیں، یا وہ نوجوان جو اٹھائے جاتے ہیں، جو شہید کیے جاتے ہیں، ملک کی نظریاتی سرحدات کے تحفظ کے لیے جو مرتے ہیں، یہ گمنام سپاہی تو اصل میں وہ ہیں، وردی والے تو نہیں ہیں۔ وہ وردی والے تو سارے امریکی مفادات کے تابع ہیں۔ اب بھی زیر کمان فوج لڑ رہی ہے آپ کی افغانستان کے اندر، یہاں بھی آپ طالبان کو مارتے ہو۔ یہ منافقانہ پالیسیاں ہیں کہ ہم امریکہ کے مخالف بھی ہیں اور ان کے مخالفین کو مار بھی رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو اٹھیے اور اپنی حیثیت پہچان لیجیے اور حقیقت کی طرف آئیے۔ والسلام۔